قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي، رمضان کا مہینہ یعنی the month of Ramadan، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی in which the Quran was sent down. ہدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی it's a guidance for all people. مبینات من الہدی والفرقان، واضح ہدایت ہے، والفرقان اور غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یعنی got clear proofs and evidence from guidance and which distinguishes between right and wrong. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کے مہینے کو متعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا، تو ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کو بھی متعارف کروایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور رمضان شریف کا ایک گہرا کیا ہے، کنیکشن ہے، تعلق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو خصوصیتیں ارشاد فرمائیں. ایک ہے ہدی للناس، کہ لوگوں کے لیے کیا ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، یعنی اٹس گائیڈنس فار آل پیپل. اور دوسری جو چیز ارشاد فرمائی وہ ہے وبینات من الہدی والفرقان، یعنی it is clear proof and evidence from guidance. والفرقان، and the Quran distinguishes between right and wrong. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، سچ اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا. تعلق دیکھیں ایک دوسرے کا کس طریقے سے ہے کہ جب رمضان شریف کے مہینے کا جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا تو ساتھ میں قرآن کو بھی متعارف کروایا. اور قرآن کے متعارف کرانے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دو بڑی خصوصیتیں ارشاد فرمائی. پہلی یہ کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی تمام انٹائر پیپل یا انٹائر ہیومینٹی، یعنی پوری انسانیت کے لیے کیا ہے، یہ گائیڈنس یعنی رہنما ہے. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یعنی اور ہدایت کی روشن یا واضح دلیل ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. تو اس سے بڑے اہم اسباب نکلتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو ایک بڑی نعمت ہم سب کو دی ہے، وہ ہم سب کے لیے ہدایت بھی ہے اور ساتھ میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بھی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، اور اس سے ہم کس قسم کی یا کتنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم ہم اس نظریے سے پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کریم ہمارے دلوں کا مرکز ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ہر شخص کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دیا تھا وہ کیا تھا، پھر اس سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاسک دیا کہ آپ کیا کریں، ہماری آیتوں کو لوگوں پہ بیان کریں. یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتوں کو لوگوں پہ کیا کریں، تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ and purify them، پھر ان کا تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھائیں. تو یہ ایک سیکوینس بیان کیا گیا ہے کہ
قرآن کریم سے ہم کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک درجہ تو ہو گیا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یعنی اس میں ہم لسننگ کو بھی داخل کر سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا سننا، پھر قرآن کریم کو پڑھنا، یعنی لسننگ اینڈ ریسائٹنگ، کہ قرآن کریم کو سنا جائے پھر اس کی تلاوت کی جائے، اوکے۔ دین وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اپنے آپ کو، یعنی اپنے دل کو کیا کیا جائے، یعنی اپنا تزکیہ کیا جائے قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کیا جائے، یعنی we have to purify ourselves with the Quran۔ نمبر 3 ہے، جب ان دو جب مرحلوں سے ہم گزر جائیں گے، یعنی قرآن کو ہم نے سنا یا قرآن کو ہم نے ریڈ کیا، پھر اس کو ہم نے اس کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کا مطلب یہاں ہے کہ with full understanding، یعنی قرآن کی پورے سمجھ کے ساتھ، یعنی پوری فہم کے ساتھ قرآن کریم کو ہم نے پڑھا، تو قرآن کریم کا یہ ایک قسم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اوکے۔ وَيُزَكِّي، جب ان دو پروسیس سے ایک مومن گزرے گا تو ایٹومیٹک اس کے اوپر اس کے کیا قوانین ہیں، اس کے کیا وزڈمز ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ 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 اس کے دل پہ ان کا نزول ہوتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ چیز سمجھتی، یعنی آہستہ آہستہ وہ چیز ہم سمجھتے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، قرآن کریم کا کنیکشن جو ہے وہ رمضان سے بڑا گہرا ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اچھا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کو ہم کیا کریں، پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو سکے۔ اور جب ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا تو اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں، جو اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں، ان کی طرف جو ایک رہنمائی ہے، اس سے انشاءاللہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، یعنی جو اس کا حق ہے سمجھ کے ساتھ۔ تو یہاں خود کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، ہر ایک شخص کے لیے الگ الگ، یعنی ایک وہ طبقہ ہے جو ماشاءاللہ قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ایک مڈل طبقہ وہ ہے جو قرآن کو صرف ریڈ کرتا ہے، نو انڈرسٹینڈنگ، اونلی ریسائٹنگ دا قرآن، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ابھی بھی قرآن سے کیا ہے، کوسوں دور ہے۔ تو ہمارے وہ بردرز اینڈ سسٹرز جو قرآن سے بالکل دور ہیں، وہ اس رمضان میں کوشش یہ کریں کہ قرآن کے قریب آئیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سننے کی کوشش کریں، جسٹ لسن دا قرآن۔ آپ ایک روٹین بنا لیں اور اس روٹین کے تحت کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، پھر اس کو سمجھنا شروع کریں۔ یہ کم از کم ہمارا جو عام طبقہ ہے وہ اس بات پہ تو کوشش کر ہی سکتا ہے کہ جو نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کم از کم سورہ فاتحہ ہو گئی اور چند اور سورے جن پہ یعنی پوری نماز ایک عام شخص پڑھتا ہے، کم از کم ان آیتوں کو صحیح طریقے سے، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ سنیں، یعنی جو عام طبقہ ہے وہ سنیں قرآن کریم کو، سننے کے بعد اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور ہو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارا مڈل طبقہ ہے اس سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آپ کو ریسائٹنگ کرنا آتا ہے، یعنی آپ قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن معنی اور مفاہیم سے ابھی بھی دور ہیں، تو آپ کوشش کریں
کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں. اس کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارا وہ طبقہ جو ماشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے اور اس کے معنی مفاہیم سے واقف ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں گروپ کے لوگوں کی مدد کریں، جتنا بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے مدد کریں. کم از کم وہ حصہ قرآن کریم کا تو ان دونوں گروپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے جو نماز کے اندر کم از کم پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہم کو اپنی بندگی کا احساس ہو سکے، اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں واقعی لگے کہ ہمارا پروردگار مجھ سے کہہ کیا رہا ہے اور ہم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جن کی طرف ہم آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں. تو ہم پھر واپس آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا پہلا کام کیا ہے، لسننگ کرنا ہے اور ریسائٹنگ کرنا ہے. پھر ہمیں اسی سے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. پھر اسی سے کیا کرنا ہے، اپنی حکمت، اسی سے کیا کرنا ہے، علم اور حکمت کی باتیں سیکھنی ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی طرف آپ آئیں تاکہ قرآن کریم ہمارے صرف گھروں کی الماریوں کی زینت ہی نہ بنا رہے بلکہ ہمارے دلوں کی بھی زینت بن سکے. So, I humbly request to brothers and sisters, please spend more time with reciting the Quran in the month of Ramadan so that we can take guidance from the Quran. Thank you very much. Jazakallah.